الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. سورہ حجرات کی اس چھٹی آیت میں ایک عام ضابطہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بھی آدمی آپ کو کسی قسم کی خبر دے تو آپ اس خبر پر یقین کرنے یا عمل کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ خبر دینے والے کی حیثیت کیا ہے. خبر دینے والا کس حیثیت کا آدمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی خبر پر کوئی فیصلہ نہ کریں، کوئی حکم نہ لگائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے اپنے گمان کے مطابق یہ خبر آپ کو دی ہو لیکن وہ خبر حقیقت کے خلاف ہو، جیسا کہ اس آیت میں واضح ہے. اور اس آیت کا شان نزول بھی اس میں یہ بات بتا رہا ہے ہمیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنی مستلق، ان کے سردار تھے حارث ابن زرار. یہ وہی حارث ہیں کہ جن کی صاحبزادی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث. تو حضرت جویریہ کے بابا جان یہ آ کر مسلمان ہوئے، اسلام لے آئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں دین سمجھایا، اسلام سمجھایا. جب یہ جانے لگے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں یہ دعوت جا کر اپنے قبیلے کو دوں گا، پھر ان میں سے جو آدمی مسلمان ہو جائیں گے میں ان سے آپ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ وصول کروں گا اور زکوٰۃ کو وصول کر کے اپنے پاس جمع کر لوں گا. چنانچہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک آپ اپنا قاصد بھیج دیجیے گا تاکہ جو زکوٰۃ کی رقم میرے پاس جمع ہو میں ان کے حوالے کر دوں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک. اب جب وہ مہینہ اور وہ تاریخ آئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صاحب ولید ابن مغیرہ کو بھیجا، ولید ابن عقبہ کو، کہ آپ جائیں اور جا کر زکوٰۃ وصول کریں. اچھا، حضرت ولید کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے قبیلے سے ان کی خاندانی دشمنی تھی. بنی مستلق سے ولید بن عقبہ کی خاندانی دشمنی تھی. پرانیاں دشمنیاں جیسے چلتی تھیں اس زمانے میں وہ دشمنی. اب جب وہ متعین دن ہوا تو یہ حضرات بھی اپنے علاقے سے باہر نکلے کہ بھئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے گا، سفیر آئے گا، ہم اس کا استقبال کریں. اچھا، ان کے دل میں ویسے ہی یہ کھٹک تھی ولید کے دل میں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے میرے خلاف کوئی شرارت کریں، ہماری دشمنی ہے. اسلام ابھی نیا نیا آیا تھا. چنانچہ وہ جب قریب پہنچے انہوں نے دور سے دیکھا اتنے زیادہ آدمی ہیں تو وہ وہیں سے واپس ہو گئے اور جا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گمان کے مطابق یہ بات کر دی کہ جناب وہ تو قبیلے کے لوگ باہر نکل کے آئے تھے مجھے قتل کرنے کے لیے اور میں اپنی جان بچا کر آ گیا ہوں. چنانچہ یہ بات انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات پر بہت غصہ ہے کہ بھئی ہمیں خود ہی کہا بندہ بھیج دینا، پھر اس کے قتل کی تیاری کر لی. چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خالد بن ولید کو بلایا اور ان کے ساتھ ایک لشکر تیار کر کے بھیجا کہ جاؤ لیکن پہلے معاملے کی خوب تحقیق کرنا.
اچھا اس میں 2-4 دن لگ گئے اس معاملے میں. اتنے میں وہ جو حضرات تھے بنی مستلق والے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وعدے کے خلاف تو کر ہی نہیں سکتے. لا محالہ میری کوئی غلطی ہے، مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. اس لیے وہ اپنے قبیلے کے معتبر افراد کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معافی مانگنے کے لیے آئے. یہ ہوتی ہے محبت. جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو چاہے وہ اگلا کسی عذر میں ہو، کسی مصروفیت میں ہو، اس کے دل میں عجیب خیالات آتے رہتے. تو حضرات صحابہ کرام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہی اتنی تھی. جیسے حبشہ کی ہجرت کے بعد دوسری جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت میں تھے، واپس آئے. خود فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ نماز کے اندر بات چیت کرنے کی ابتدا میں اجازت تھی. تو فرمایا کہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے تھے. میں نے آ کر سلام کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. فأخذنی ما اخذنی، بس مجھے اگلی پچھلی ساری باتیں یاد آنے لگی. پتہ نہیں کس بات پر ناراض ہو گئے، شاید یہ بات ہے، شاید یہ بات ہے، شاید یہ بات ہے، شاید یہ بات ہے. یعنی سارے گمان آ رہے ہیں کہ میری غلطیاں ہیں، حضور مجھ سے ناراض ہو. جب آپ نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا، اے ابن مسعود، یہ نماز کلام کرنے کی چیز نہیں ہے. پہلے جو اجازت تھی اب اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا. تب ان کی جان میں کچھ جان ہے. تو حارث کا بھی یہی معاملہ. اب یہ بھی چلے، وہاں سے خالد بن الولید چل چکے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی. تو حارث نے پوچھا، بھائی کدھر جا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ کہا تمہاری طرف آ رہے ہیں. ہماری طرف؟ کہا ہاں، تم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفیر تھا اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. حارث نے کہا، اللہ کی قسم میں نے تو حضور کے سفیر کو دیکھا ہی نہیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. بلکہ ہم تو انتظار کرتے رہے، جب کوئی نہیں آیا تو ہم خود نکلے ہیں چل کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لیں اگر کوئی غلطی ہو. ہم نے تو کوئی سفیر دیکھا ہی نہیں. چنانچہ خالد بن الولید ان کے ساتھ واپس آ گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آ کر حضرت حارث نے رکھی. اب انہوں نے بھی رکھی تھی، انہوں نے بھی رکھی. اب فیصلہ کیسے ہو؟ قرآن کی آیت اتر گئی کہ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی بے خبر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے ایسی جس کی اس نے پوری تحقیق نہیں کی، فتبینوا، تو تم اس کی خوب تحقیق کر لو، خوب تحقیق کر لو. ایسے نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالہ، بے خبری میں جا کر کسی قوم کو نقصان پہنچا دو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر کل پچھتانے لگو. ظاہری بات ہے اگر خالد بن الولید تشریف لے جاتے اور حملہ کر لیتے تو نقصان ہو جانا تھا، اور نقصان بھی ایسا ہو جانا تھا کہ جس کی دونوں فریقین کو پتہ ہی نہیں ہے، اور حقیقت کی بات کچھ اور تھی. یہ بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا یا ایھا النبی، اے پیغمبر اگر آپ کے پاس کوئی ایسی خبر لے کر آئے، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی ایسی خبر آئے فتبینوا، اس کی خوب تحقیق کرو. اب آج کل کا زمانہ یہ فتنے کا زمانہ ہے. ہم لوگ مسلمان غیر مسلم کسی کی عزت ہماری زبان سے محفوظ نہیں. جو جس طبقے میں بیٹھتا ہے اس طبقے کا فرد ہے، اسی کے آدمیوں کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے ایک بات پوچھی کہ حضرت مجھے ایک بات بتائیے، یہ حضرات صحابہ کرام کا جو آپس میں اختلاف ہوا، جنگیں ہو گئیں، تو اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا بھائی اللہ نے جن کے خون سے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، ہمیں چاہیے کہ ان کی عزتوں سے بھی اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں. باقی خدا نے ہم سے قیامت میں پوچھنا نہیں ہے، یہ سوال ہم سے نہیں کرنا، ہم سے ہمارے متعلق پوچھنا. اب آج کل آپ دیکھیں یہ بات عام ہو گئی ہے.
ایک خبر کوئی شوشہ چل جائے تو سب لوگوں میں وہ بات چل جاتی ہے بغیر تحقیق کے. یہ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھ دیا ہے کہ بادشاہ سلامت آئے گھر، ہماری آج کل حالت ہے وہ، تو بادشاہ گھر آئے تو دیکھا کہ جو ملکہ صاحبہ تھی بہت زیادہ خوش تھی. تو ملکہ سے پوچھا بھئی خوش کیوں ہو؟ کہا مٹھائی کھلائیں پھر بتاتے ہیں. بادشاہ تھے، مٹھائی منگوا لی، مٹھائی کھائی، محل میں تقسیم کی. کہا بھئی اس لیے میں خوش ہوں کہ آج چنا منا پیدا ہوا ہے. چنا منا؟ بادشاہ بھی خوش. اب پتہ نہیں کون چنا منا، نہ اس نے پوچھا نہ اس نے پوچھا. یہ آیا باہر، وزیر کو کہا بھئی سب کو مٹھائی کھلاؤ. وزیر تابع دار، اس نے سب کو مٹھائی کھلا دی. مٹھائی کھلانے کے بعد بادشاہ سلامت سے پوچھا بادشاہ سلامت کس چیز کی مٹھائی ہے؟ کہا چنا منا پیدا ہوا ہے. کہا حضرت یہ چنا منا ہے کون؟ کہا او ہو یہ بات تو میں نے ملکہ سے بھی نہیں پوچھی، چنا منا ہے کون؟ چنانچہ بادشاہ سلامت گھر آئے، آ کر بیگم صاحبہ سے پوچھا یہ چنا منا ہے کون؟ کہا او ہو یہ بات تو میں نے بھی نہیں پوچھی، کپڑے دھونے والی جو آئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ آج چنا منا ہوا ہے، اس کو بلا لیتے. چنانچہ اس کو بلایا کہ بھئی یہ چنا منا کون ہے جس کی وجہ سے پوری سلطنت نے مٹھائیاں کھا لی؟ تو اس نے بتایا یہ تو ہماری گدی کو آج بچہ پیدا ہوا ہے، ہم نے اس کا نام چنا منا رکھا اور پوری سلطنت نے مٹھائیاں کھا لی. اب ہماری بھی حالت کچھ ایسی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سوچا کریں. آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے چلتا کر دے. بس یہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. یہ زبان نبوت کا فیصلہ ہے کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنی تھی بغیر تحقیق کے آگے کر دیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر اتنا احتیاط کرتے، صحابہ کرام سے کرواتے. ایک جنگ میں ایک عورت کے ایک ہی بیٹے تھے شہید ہوئے. تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ تھے، شہادت ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر آئے، ان کی میت گھر پہنچی. ماں رو رہی تھی اور ماں نے رو کر یہ کہا اے میرے بیٹے تجھے جنت کی خوشخبری ہو. اب ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد تھا، مذاق تو نہیں تھا، حضور کے صحابی تھے. لیکن آپ نے ڈانٹا، فرمایا اس یقین سے نہ کہو بلکہ یہ کہو مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے. یقین سے نہ کہو. اب یہ دیکھیں اس لیے علماء نے لکھا ہے، بلکہ ہماری فقہ کی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ اگر ہم نے کسی اور کے بارے میں کوئی گواہی دینی ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے جناب یہ بات ایسے ہی ہے جیسے آج کل ہم کہتے ہیں ایسے ہی یہ بات ہے، ڈٹ جاتے ہیں. بلکہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے علم کے مطابق یہ بات ایسے ہے، باقی اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں جو بات پتہ چلی ہے، ہمیں جو علم پتہ چلا ہے اس کے مطابق ایسے، باقی تو خدا کو پتہ ہے. واللہ عالم. مجھے یاد ہے میں کراچی میں پڑھاتا تھا تو ہمارے معتمم صاحب تھے مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ. حضرت کے ایک شاگرد تھے، ان کے پاس ہی پڑھے تھے، پھر انہی کے مدرسے میں پڑھاتے تھے. ان کے رشتے کی کہیں بات چل رہی تھی تو میں بھی اس سال ہی فارغ ہوا تھا، میں ہی بیٹھا ہوا تھا حضرت کے پاس کہ وہ لوگ آ گئے تو ان کا چائے وائے پلائی، اکرام کیا. تو پھر وہ حضرت سے پوچھنے لگے کہ جی فلاں بچہ جو ہے آپ کے پاس ہی پڑھا ہے، آپ کے پاس پڑھا رہا ہے، وہ کیسا ہے؟ تو حضرت نے وہاں یہ الفاظ فرمائے کہ میرے علم کے مطابق ٹھیک آدمی ہے. تو مجھے اس پر دل میں صدمہ ہوا. میں نے کہا 8-10 سال حضرت کے پاس رہا، ابھی ہمارے ساتھ پڑھا رہا ہے، بہت ہی اچھا آدمی ہے. اگر حضرت کہہ دیتے بھائی بہت اچھا بچہ ہے، اس میں کیا ہو جاتا؟ یہ کہنا کہ جی میرے علم کے مطابق ٹھیک ہے، صحیح بچہ ہے، باقی خدا ہی کا علم ہے آگے جا کے کیا ہوتا ہے. اور واقعتاً آگے جا کر ہوا بھی وہی کہ ان میاں بیوی کے آپس میں بنی تھی. تو حضرت نے فرمایا تھا میں نے یہ کہا تھا میرے علم کے مطابق یہ آگے اللہ کو پتہ ہے کیسا ہے، وہ تو ملنے کے بعد ہی پتہ چلے. اور ہم دوسرے کی سنی ہوئی بات پر بھی اتنے یقین اور کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہے ہی ایسے، ہے ہی ایسے. مثلا آپ دیکھیں آج کل جو معاملات چل رہے ہیں، اگر کوئی خبر ہم کہیں سے سن لیں نا،
وہ واٹس ایپ پہ دیکھ لیں، نیٹ پر دیکھ لیں، یا جو حضرات ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اس پر دیکھ لیں. پھر جب ہم اگلے سے بات کرتے ہیں تو گویا کہ وہاں ہم خود موجود تھے جب یہ سارا معاملہ ہوا. حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ تو ایسا وقت ہے کہ جس میں جھوٹ زیادہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ انسان ندامت سے محفوظ رہے اور جھوٹا نہ بنے. یہ تو ہو گئی اس آیت کے متعلق گفتگو. رمضان شریف کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول فرمایا. یہ بات ارشاد فرمائی الفطر مما دخل والوضوء مما خرج. فرمایا روزہ ہر اس چیز سے ٹوٹ جائے گا جو انسان کے جسم کے وہ جگہیں جو اللہ نے قدرتی بنائی ہیں وہاں سے اگر کوئی چیز داخل ہوگی تو وہ ٹوٹ جائے گا. اور وضو کسی چیز کے نکلنے سے ٹوٹے گا، چاہے وہ پیشاب ہو، چاہے وہ پاخانہ ہو، چاہے وہ خون ہو، چاہے وہ پیپ ہو، وہ نکلے گی، بہے گی، پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اور روزہ کسی چیز کے داخل ہونے سے منفذ اصلیہ سے پھر ٹوٹے گا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ انجیکشن لگوایا جاتا ہے تو انجیکشن انسان کو کہیں بھی لگے تو اس سے انسان کا روزہ نہیں جاتا. اسی طرح اگر انسان کو خون لگے ضرورت میں یا وہ خون دے پھر بھی اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور اگر انسان گلوکوز کی بوتل لگواتا ہے روزے میں بے صبری کی وجہ سے نہ لگوائے ورنہ پھر مکروہ تنزیہی ہے. ہاں کمزور پڑ گیا ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، لیکن خدا نخواستہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو گئی ہے، پیٹ خراب ہو گیا ہے، معدہ ٹھیک نہیں ہے، کھانا اچھا نہیں لگ رہا، وہ روزے کی وجہ سے چاہتا ہے گلوکوز کی ڈرپ چڑھا دوں تاکہ میرا کوئی روزہ نہ جائے، تو روزے کے اندر بھی اس چڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، کنگھی، تیل، سرما، اس سے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑتا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہمیں اس آیت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد ولک الشکر کما انت، صلی علی محمد کما انت وفل بنا ما انت انک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنى عن الناس. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین. جزاکم اللہ.